تیسواں پارہ ہے سورۃ اللہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ اللہب ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے بھیجا وہ معاشرے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے، لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانے اور بندوں کی بندگی اور غیر اللہ کی عبادت سے چھڑانے کے لیے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عام اور خاص، انفرادی اور اجتماعی، ایک ایک بندے کے پاس جا کے قبیلے والوں کو سمجھا کے دعوت دے کے اللہ کی طرف بلا چکے۔ تو جنہوں نے بات مان لی، اللہ نے ان کو نوری ہدایت سے نوازا اور وہ اللہ کے فضل سے دین اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گروہ گروہ اسلام کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آئی، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کو ٹکرایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، اللہ ایک نمونے کے طور پر تذکرہ فرما رہے ہیں اس صورت کے اندر ایک بندے کا کہ وہ خود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انکار اور مقابلے میں آنے کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ اس لیے پیغمبر کے مشن کو لے کر چلنے والے جتنے لوگ دنیا کے اندر اخلاص پر مبنی عمل کرتے ہیں، ان کے مد مقابل آنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ قوت اور طاقت والے ہو، اگرچہ وہ مال والے ہو، افراد والے ہو، وہ لشکروں والے ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس صورت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ یہ کیوں نازل ہوگی صورت؟ شان نزول کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ابتدائی وحی نازل ہو جانے کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی منقطع رہی، لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دوبارہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، ان کو سمجھا کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کو اللہ کی طرف بلا دیجئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ایک ایک فرد کو بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر جماعت کو بھی دعوت دی، اپنوں کو، پراؤ کو، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگا دی، یا صباحا۔ یہ آواز لگانا اس بات کی علامت ہوتی کہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اس آواز لگانے کے ساتھ لوگ متوجہ ہو کر نکل جاتے تھے، کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اعلان کرنے والا، آواز لگانے والا اپنی تہبند کو اتار کے وہ کسی ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے اس کو ہوا میں لہراتا تھا اور یہ آواز ساتھ لگاتا تھا، تو اس سے اور بھی خطرے کی گھنٹی بج جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آواز لگا دی
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنے خاندان کے مختلف لوگ جمع ہو گئے، تقریباً 40 کے قریب اندازہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تم لوگوں سے ایک بات کہنے والا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن آنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری اس بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ صادق اور امین ہیں۔ اور یہاں پر جو جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ ما جربنا کا کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں آزمایا۔ مطلب کیا؟ جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا ہم نے جھوٹا نہیں پایا، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات پر جب انہوں نے لبیک کہے کہ بالکل ہم مانتے، تو حضور نے فرمایا میں آپ کو ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے تم اس کلمے کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اور اس بات کا اقرار کر لو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سامنے پیش کی تو آپ کے چچا میں سے ایک چچا ہے ابو لہب، کیونکہ ابو لہب سے یہ مشہور تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ وجیح انسان تھا اور یہ روشن چہرے والا تھا، وجاہت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ قدآور انسان تھا۔ لیکن بدبختی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا میں سے ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو دل میں حضور کے حمایتی تھے اور زبان سے خاموشی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، مسلمان ہو گئے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ دیتے رہے اور آپ احد کے میدان میں شہید کیے گئے تھے۔ بہرحال آپ کے چچا میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے، جو حد درجے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، پھر بعد میں وفات پا گئے، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ میرے کان میں ایک بات کہہ دے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکوں، لیکن بات وہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ آخر میں ڈر گیا، لوگ کیا، ہمارے معاشرے کو اسی چیز نے تباہ کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں خوشی کا موقع آیا ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی شادی ہے، یہ کیسی خوشی ہے، بچہ پیدا ہو چکا تو یہ کرتے ہیں، اب لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم مال میں بھی نقصان کر رہے ہیں، اعمال میں بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو مجمع میں جمع کر دیا، لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی تو کس کا نقصان ہو گیا؟ ہم نے مال لگایا لوگوں کو دکھانے کے واسطے کہ لوگ کہہ دے کہ انہوں نے ایسا فنکشن کیا، پھر بھی سارا مال ضائع۔ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے سکتے۔ اس لیے پیغمبر کے ذمے رہنمائی ہے، لیکن اس رہنمائی کے بعد راہ راست پر چلنا یہ بندے کے اندر کی طلب اور طلب کی بنیاد پر سے پھر اللہ پاک راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو بہرحال چوتھے چچا یہ تھے ابو لہب، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، لیکن یہ اللاتی بھائی تھے، یعنی باپ شریک تھے عبد المطلب سے تھے، لیکن ماں ان کی الگ الگ تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر دی تو آپ کے چچا میں سے یہ ابو لہب آگے بڑھا اور کہنے لگا تبا لک الہذا جماعتنا، تو ہلاک و تباہ ہو جائے تو نے اس واسطے ہمیں جمع کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے اللہ نے خود جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے کمائی کر کے نہ تو اس کی ذات اس کو فائدہ دے، نہ اس کا مال اس کو فائدہ دے، نہ اس کی کمائی اس کو فائدہ دے. یہ دونوں ہاتھ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے. وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے یہ ابو لہب انتہائی مالدار بھی تھا لیکن کنجوس بھی تھا. لوگوں کے حقوق دینے کی بجائے، معاشرے کے غریب فقیر مسکین کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے لوگوں کے حقوق دباتا رہتا تھا. اور پھر جب بدر کا موقع آیا تو یہ بدر کے میدان میں نہیں نکلا تھا، یہ خود گھر پہ تھا اور انتظار میں تھا کہ کب بدر کی طرف سے ہمیں پیغام مل جائے گا کہ مسلمان ختم ہو گئے. یہ انتظار میں تھا. اور اسی اثناء ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، وہ بھی اس وقت ان کے صف میں شامل تھے. تو جب وہ تشریف لائے، یہ کعبہ کے پاس تھا، کہنے لگا کیا حال ہوا؟ کہنے لگا حال بہت برا ہے، پوچھے نہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے بندوں نے اپنے کندھے خود مسلمانوں کے حوالے کر دیے کہ مارو جیسے مارنا چاہتے ہو. اور ہم نے تو وہاں پر ایسا حال دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے اور سفید لباس والے تھے، ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، اور ان کے ہاتھوں میں سے تلواریں تھی اور مارتے رہے. ابو رافع رضی اللہ عنہ قریب پردے میں تھے، وہ فوراً نکل گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو فرشتے اللہ نے بیچے ہوئے تھے، اللہ کی قسم. تو ابو لہب کو غصہ آیا، برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا بکواس بند کر. اس وقت تم فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی والدہ ہے، حضرت عباس ان کی بیوی ہے، یہ بھی اس وقت قریب تھی. تو انہوں نے غصہ کریا اور ابو رافع نے ایک لکڑی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، لے کے اس کے سر پہ مارا، اس سے اس کا سر زخمی ہو گیا. اور ابھی بدر کے لوگ بدر سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ 7ویں دن یہ پھر مر گیا تھا. اور اس پر ایک ایسا دانہ نکلا تھا، ایک بیماری تھی اس زمانے کے اندر کہ یہ گھر کے اندر نہیں رہ سکا. اس وقت یہ معاملہ تھا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہے، اور شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے. شریعت کا مزاج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ ہے کہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے کچھ اونٹ اور ان کو خارش ہے، اور اس کی وجہ سے اور اونٹوں کو خارش لگی ہے، اوروں کو. حضور پاک نے فرمایا اور جو پہلے اونٹ کو خارش ہے وہ کس سے لگا ہوا ہے؟ پہلے بندہ جو بیمار ہو گیا اس کو بیماری کہاں سے لگ گئی؟ اسے یہ غلط چیز ہے، بیماری اللہ کے امر سے لگتی ہے، شریعت کا مزاج ہے. اس لیے عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی طاعون کی بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ جہاں طاعون کی بیماری لگ جائے وہ لوگ وہاں سے نکلے نہیں اور باہر کے لوگ وہاں جائے نہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں سے بھاگ کے نکلیں گے وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں سے یہ بیماری مجھے لگ جائے گی، میں مر جاؤں گا، ایمان ضائع ہو جائے گا. بیماری تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے. اور باہر کے لوگ اس وجہ سے نہ جائے کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہاں آ گئے تو یہاں آنے کی وجہ سے میں بیماری لگ گئی. اس لیے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے آئے تھے کہ جی ہم یہاں پر منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے، یہاں پر ہمارے کاروبار کمی آ گئی، مال میں کمی، یہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا جی اب ہوا ہمیں موافق نہیں ہے، یہاں کی بیمار ہو گئے، کاروبار ٹپ کیا. حضور نے فرمایا یہ علاقہ چھوڑ دے. تو یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس علاقے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو تم یہاں جاؤ، نہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے واسطے کہ یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں اس علاقے کی طرف کہ یہاں پر شفٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہمارے لوگ یہ بعض اوقات آ جاتے ہیں میرے پاس، وہ جی میں یہاں شفٹ ہو گیا تو پتہ نہیں اب میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر بیماری آ رہی ہے، پتہ نہیں گھر کے اندر کیا مسئلہ ہو گیا، اس علاقے کے اندر کیا مسئلہ ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے امر سے آتا ہے سب کچھ. بہرحال یہ ابو لہب جو تھا تو اس کو بھی اس طرح وہ بیماری لگی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اپنے بیٹوں نے گھر سے نکالا، مردہ لاش خود نہیں اٹھایا بلکہ حبشی غلاموں کو لایا اور ان کے ذریعے سے گھر سے لاش نکال کے اور پھر اس کو رسیوں کے ساتھ کھینچ کے باہر لے جا کے گھڑے کے اندر ڈال چکے اور اس کے اوپر پتھر ڈال چکے. یہ اس کی ذلت اور رسوائی ہو گئی. چونکہ جب اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی تو اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ محمد نہیں کہتے تھے، محمد کہتے تعریف کیا ہوا، قابل تعریف۔ یہ خاص کر اس کی بیوی جس کا نام امی جمیلہ آتا ہے تفسیر کبیر میں ہے، یہ تو مزمم کہتے تھے، محمد کی بجائے مزمم، مزمم کے قابل مذمت، نعوذ باللہ۔ یعنی یہاں تک یہ حسد، کینہ، بغض اتنی بری چیز ہے، اور یہ وجاہت، چودراہٹ کہ بعض اوقات بندہ حق کو بھی ٹکرا دیتا ہے صرف مال کی بنیاد پہ۔ اس لیے امی جمیلہ یہ کہنے لگی، اچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مذمم، نعوذ باللہ، آپ سمجھ کے بارے میں جو کہتی تھی کہ یہ ہمارے بارے میں اس طرح برا بلا کہتا رہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے، اس کے کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ قریب داخل ہوگا اس آگ کے اندر جو شعلے پھینکنے والی ہے، وامرأۃ، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، تو حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ تو جب اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے پتھر ہاتھ میں لے کر نکلی، اور جب پتھر ہاتھ میں لے کر نکلی تو وہ برا بلا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ ابوبکر کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ تو آ رہی ہے، برا بلا بھی کر، اس ہاتھ میں پتھر بھی ہے، وہ مارنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بے فکر ہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے جب قریب آ گئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا وہ صاحب کہاں ہے جو ہمارے بارے میں برا بلا کہہ رہی ہے؟ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ نے اس کی نظر سے اس کو اوجل فرمایا۔ اس نے کہا وہ تو برا بلا نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو خود اللہ فرما رہے، قرآن نازل فرمایا ہے، آج کے مجھے نظر آئے تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ بہرحال وہ ناکام ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ اس لیے جب چل پڑی، اس کا انجام بھی یہ ہو گیا کہ مالدار ہونے کے باوجود خود جا کے لکڑیاں جمع کر کے، تو گٹیاں بنا کے سر پہ باندھ کے اٹھا کے لاتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح لکڑیاں جمع کر کے سر پہ باندھ کے آ رہی تھی، اور وہ جو لکڑیوں کی گٹلی تھی وہ پیچھے گر گئی، اور وہ جو رسی تھی اس کے ساتھ، وہ رسی اس کے گردن میں پھنس گئی، اور اس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اس کا حال یہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، کہ اس کے گردن میں ایک رسی ہوگی جو مضبوط بٹی ہوئی ہوگی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی۔ اس لیے ان دونوں کا انجام اللہ نے یہ کر دیا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی حضور کا مشن لے کر آنے والے معاشرے میں جہاں کہیں ہوں گے، اخلاص پر مبنی عمل کریں گے، اس کے مد مقابل آنے والوں کا اللہ یوں ہی حشر فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اس جذبے کو ساتھ لے کر چلے تو صحیح، محنت تو کرے۔ آج مسلمان کو پاس وقت نہیں ہے اپنے دین کے واسطے، صبح سے لے کر شام تک اپنے بیوی بچے کے پیٹ پالنے کے لیے بندہ محنت کر رہا ہے، رات کو سوچ بھی رہا ہے، لیکن دین کا کیا حال ہے معاشرے کے اندر؟ ہمارے معاشرے میں ایک بندہ بے روزگار تو سارے اس کو باتیں سناتے ہیں، گھر والے، معاشرے والے، محلے والے، رشتہ دار، او بھائی اس پہ نہیں چلنا، آپ محنت کرو گے، دوڑو گے۔ لیکن وہی بندہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ محلے کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، مارکیٹ میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ سب سے اہم چیز، اس لیے معاشرے کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے، خود بھی دیندار بننے کی کوشش کرے اور اوروں کو دین پر لانے کی محنت کرنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ و برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا اس آگ میں جو کہ شعلے پھینکنے والی ہے، جو شعلے والی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب،
تو لکڑیاں اٹھانے والی فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گردن میں ایک مضبوط بٹھی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ۔